کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آموس اس کا 3 باب۔ اے بنی اسرائیل، اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لایا، یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے۔ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہو تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو؟ اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا؟ کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھنس سکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھایا گیا ہو؟ کیا پھندا جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھنسا نہ ہو زمین پر سے اچھلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ شیر ببر گرجا ہے، کون نہ ڈرے گا؟ خداوند خدا نے فرمایا ہے، کون نبوت نہ کرے گا؟ اشدود کے کسروں میں اور ملک مصر کے کسروں میں منادی کرو اور کہو سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے کسر لوٹے جائیں گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح چرواہا 2 ٹانگیں یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے منہ سے چھڑا لیتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کی گوشہ میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے۔ خداوند خدا رب الفواج فرماتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو، کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے۔ آمین۔